وہ ایک عزازیل نہیں ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ ایک جماعت ہے، اس کی گروپ ہے، وہ اکڑ کے بیٹھا رہا۔ 6440 سال میری عمر ہے، 6440 میں پوچھتا ہوں ہر ایک سے، بھئی وہ جس کو کہتے ہو میں، وہ میں کیا ہے؟ مٹھنی کو مٹھنائی، وہ میں کیا ہے؟ فَمَنْ أَبْصَارَ فَلِنَفْسِهِ، بس جس نے مجھے دیکھنا ہے خود کو دیکھ لو۔ جو لوگ میرے قریب ہو جاتے ہیں، میری تمنا کرتے ہیں، نہ جنت کی، نہ دوزخ کا ڈر، نہ حوروں کی، نہ کھجوروں کی، نہ کسی چیز کی تمنا نہیں کرتے، صرف میری تمنا کرتے ہیں، تو میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو باقی رہ کیا گیا؟ موضوع بہت لمبا ہے، مگر اس کا کچھ 11واں حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ایک تو باقیوں کو رہنے دو، ان کے حال پہ کم از کم کوئی 2-3 تو ایسے ہوں جو توجہ میری طرف رکھیں اور اس ٹاپک کو سمجھیں، اور سمجھ کے پھر اپنے دل کی گہرائیوں میں اسے پیوست کریں۔ یہ ٹاپک آپ نے نہ کسی پیر سے، نہ کسی مولوی سے آج تک سنا ہوگا، اور نہ ہی آپ کو کوئی سنانے والا آئے گا یا آیا ہوگا۔ میں پڑھا لکھا درویش ہوں، اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کرنی مناسب اور درکار سمجھتا ہوں۔ باقی بھینس کے آگے بین بجانے والا حساب ہے۔ تو 2 موضوع ہیں اس کائنات میں، only 2 topics، 2 موضوع ہیں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت، ایک ہے مولوی کا موضوع اور ایک ہے صوفی کا موضوع، اور ایک وہ شخصیت، وہ ہستی ہے دنیا میں جو دونوں موضوع کو، ٹاپکس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے، شریعت بھی اور طریقت بھی، بیکاز شریعت اینڈ طریقت کوئنسیڈ۔ شریعت ظاہر ہے اور طریقت اس کا باطن ہے۔ اب فرمایا یہ گیا کہ ٹولز آف دا آرگومنٹس، پہلا ٹاپک، دوسرا وننگ آف دا آرگومنٹس، ایک ہے خواہشات کا ٹاپک کہ وہ شخص خواہشات میں لگا رہتا ہے ساری زندگی، اور ایک ہے وننگ ٹاپکس جو صلے پہ نظر رکھتا ہے، اس کو صلہ ملتا ہے، ایک حصول کرنے والا شخص ہے اور ایک خواہشات کا اظہار کرنے والا شخص۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، قل انا، کہہ، اس سے مراد
for the human race, for the mankind, for the mass, for the universe, not only for the person. کسی ایک کے لیے یہ آیت، یہ ارشاد نہیں ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں ایک کو تو اس سے مراد ساری کائنات ہوتی ہے. یہ سب کے لیے ہے جو سمجھے. کل انا تحقیق میری صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، سارے مناسک، عبادت و ریاضت، میری زندگی، میری موت رب کے لیے ہے. للہ رب العالمین. اب جب اللہ رب الارباب، اللہ فوج الافواج، اللہ الہ العالمین نے ایک گروپ سے حلف لیا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میرے لیے کرنا ہے، لیکن ان دو موضوعات کو، ٹو ٹاکس کو سمجھ کوئی نہیں سکا، اس لیے وہ ان سے محروم ہیں. سمجھنا تھا کہ کیا چیز کس کے لیے فرمائی اور کیا چیز کس کے لیے فرمائی. یہ دو گروپ ہو گئے، اور ایک ایسی ہستی، ایسے گروپ والی کہ وہ دونوں کو لے کے چل رہی ہے. تو جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نماز، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری زندگی، تمہاری موت یہ اللہ کے لیے ہے، تو جو شخص کہتا میری نماز جنت کے لیے ہے، کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط؟ یا کہہ رہا ہے میرا روزہ حوروں کے لیے ہے، کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا وہ اپنی عبادت کو دوزخ کے ڈر سے کر رہا ہے تو کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، پوری دنیا کا راؤنڈ کرتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ، جرنیل، ججز، وکلا، ڈاکٹرز اینڈ آل دا اسکالرس کے سامنے میں اپنا بیان کرتا ہوں، اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتا کہ کوئی میں کسی کا غلط شعر پڑھوں یا کوئی ڈھولا پڑھوں یا مایا پڑھوں. یہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے قرآن ہی بیان کرتا ہوں اور کروں گا. اب دیکھیں کہ لوگ خواہش کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، یہاں ان کی خواہش تو ختم ہو گئی. اگر وہ سمجھیں اس چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھیں، تو ان کی سیلف ورشپ، اپنے لیے عبادت جو تھی وہ تو ختم ہو گئی. یہ ہے خواہشات کی عبادت، اور ہر خواہش اللہ کے لیے ہے تو اس کی اپنی تو خواہش ہی نہ رہی. تو اس کی اپنی خواہش جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے مولوی کی عبادت، یہ ہے ظاہر بین کی عبادت، یہ ہے ایکسٹرا ورڈ لوگوں کی عبادت. اس کے لیے یہ آیت فرمائی. اور صوفی کے لیے کیا فرمایا؟ صوفی کے لیے کیا فرمایا؟ جن کی شانیں بلند ہوئی، جو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے،
सिबगत अल्लाह के रंग में रंगे गए, जिनका दीदार अल्लाह का दीदार है। अल्लाह ने फरमाया कि मोमन को देखना खुदा की ज़ियारत है। वो मोमन का दूसरा नाम सूफी है। अब उसकी इबादत क्या है? ये तो ख्वाहिशें करते रहे और करते भी बोगस रहे, नासमझी में करते रहे। और सूफी ने क्या इबादत की? ये हुक्म है अल्लाह का। एक तो ये हुक्म है कि तेरी तमाम चीजें फॉर द डिवाइन, वो जात के लिए है, अल्लाह के लिए है। और कुछ एक ऐसी चीज है जिसका सिला फॉर योरसेल्फ, तेरे लिए है। इनमें से तेरे लिए कुछ भी नहीं है। पढ़ता रहो, मस्जिद में पढ़ता रहो, मंदिर में पढ़ता रहो, बैतुल्लाह में पढ़ता रहो, कहाँ जहां भी बैठ के पढ़ता रहो, लेकिन तू ख्वाहिश में ही है। अभी तेरा सवाल यही होता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं ये इबादतें, रियासतें जो कुछ भी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि दिखा रहा सीधी, मुझे सीधी राह दिखा। वो अज़ल से अबद तक, आगाज से एंड तक वो सवाल ही करता रहता है, ख्वाहिश ही करता रहता है कि दिखा रहा सीधी, दिखा रहा सीधी, लेकिन राह नहीं पाई, उसको राह नहीं नजर आई। अब जिसको राह नजर आई उसके लिए क्या फरमाया? अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि सूफी के लिए, विनिंग के लिए, हसूल वाले के लिए, मुराद पाने वाले के लिए क्या है कि जो लोग मेरे करीब हो जाते हैं, जिनको मेरा कुर्ब हासिल हो जाता है, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ। हदीस बुखारी नहीं, हदीस तिरमिज़ी नहीं, हदीस मुस्लिम नहीं, हदीस मिशकात नहीं, हदीस इब्ने माजा नहीं, हदीस कुदस है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जुबान से हदीस कुदसी। जो लोग मेरे करीब हो जाते हैं, मेरी तमन्ना करते हैं, ना जन्नत की, ना दोज़ख का डर, ना हूरों की, ना खजूरों की, ना किसी चीज की तमन्ना नहीं करते, सिर्फ मेरी तमन्ना करते हैं, तो मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ। तो बाकी रह क्या गया कि वो नहीं रहते, वहां मैं आ जाता हूँ। वो नहीं रहता, वहां मैं आ जाता हूँ। ये है हदीस कुदसी। और फिर कुरान मजीद की आयत, बला, हाँ, मुझे बात करते करते एक काम की बात याद आ गई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बला, हाँ, तुम्हें मैं एक काम की बात ना बता जाऊं? है लोगों, मन असलमा, अल्लाह ताला ने फरमाया मन असलमा, जिसने सौंप दिया वजहाहू, चेहरा अपना, लिल्लाह है, अल्लाह को। एक ने नमाज सौंपी अल्लाह को, एक ने रोजा सौंपा, एक ने हज सौंपी, एक ने जिंदगी सौंपी, एक ने मौत सौंपी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया? इनमें से मैं किसी चीज को लाइक नहीं करता। आई डोंट लाइक दिस वर्शिप। मैं किसको लाइक करता हूँ? मेरे के लिए क्या सौंप? मन असलमा, जिसने सौंप दिया वजहहू, चेहरा अपना,
اب چہرے سے مراد کیا ہے؟ بازو کیوں نہیں کہا؟ ٹانگ کیوں نہیں کہی؟ کمر کیوں نہیں کہی؟ چھاتی کیوں نہیں کہی؟ چہرہ کیوں کہا؟ چہرہ اس لیے کہا کہ سارے ایلیمنٹس، آل دا ایلیمنٹس ان دا فیس، یہ ساری چیزیں حواس خمسہ چہرے میں ہے۔ دیکھنا بھی چہرے میں، سننا بھی چہرے میں، بولنا بھی چہرے میں، ارادہ بھی چہرے میں، نام بھی چہرے میں، نشان بھی چہرے میں۔ بے شک بے شک۔ جس نے مجھے چہرہ سونپ دیا گویا ہر چیز سونپ دی گئی۔ وجہ چہرہ اپنا للہ ہے، اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ نہ جنت کے لیے، نہ دوزخ کے ڈر سے، نہ حوروں کے لیے، نہ کھجوروں کے لیے، نہ چشموں کے لیے، نہ تکیوں کے لیے، نہ کشتیوں کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں، صرف اور صرف اونلی فار دا ڈیوائن، اللہ کے لیے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سونپ دیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ پہ احسان کون کرتا ہے؟ ان چیزوں کے نام سے احسان منسوب نہیں کیا، بے شک۔ چہرے سے کسی بھی عبادت کے لیے احسان منسوب نہیں کیا۔ یہاں اللہ نے کہا جس نے چہرہ مجھے سونپ دیا فَهُوَ مُحْسِنٌ، اس نے مجھ پہ احسان کر دیا، سبحان اللہ۔ وہ میرا محسن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اللہ کا محسن بن جائے سبحان اللہ۔ اس کی شان کیا ہوگی، اس کی آن کیا ہوگی؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سبحان اللہ۔ قسم ہے کہ اس نے مجھ پہ احسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس نے چہرہ سونپ دیا، مجھ پہ احسان کر دیا، تو اس کا اجر دیکھو کیا ہے، نہ جنت، نہ دوزخ کے ڈر سے، نہ کوئی اور چیز، اس کا اجر کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، سبحان اللہ۔ اس کا اجر قرب خدا بندی ہے، سبحان اللہ۔ بے قرب خدا بندی۔ وہ اللہ میں فنا ہو گیا، فنا ہو کے بقا ہو گیا، اس میں صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان جب اس کو اللہ۔ قرب الہی حاصل ہو گیا، اللہ کے رنگ میں رنگا گیا، تو پھر اس شخص کا صلہ کیا ہے؟ پہلی ایت میں صلہ نہیں ہے، بے شک۔ کرتے رہو کسی کے لیے، یہ تمہارے لیے صلہ ہے، بے شک بے شک۔ یہ صلہ ہے۔ صلہ یہ ہے کہ اجرہ، اس کا ثواب، اس کا اجر، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس جہان میں اس کو کوئی خوف نہیں، بے شک اس جہان کا کوئی ڈر نہیں، بے شک۔ دوزخ کا ڈر بھی ختم، منکر نکیر کا ڈر بھی ختم، قبر کے عذاب کا ڈر بھی ختم، جتنے بھی دونوں جہانوں میں ڈر دکھائے گئے تھے، یہ ایک ہی کام کرنے کے بدلے رب نے سارے ڈر دور کر دیے۔ بے شک بے شک۔ اب دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں جان جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب کو پتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، سورت الحجر پڑھتے ہیں، پتا ہے کہ بشر میں جان کس کی آئی، اس بشر میں، عبد میں، بندے میں، ڈیڈ باڈی میں جان کس کی آئی؟ وانا فخت فیہ من روحی۔ اب ہر ایک اس کو پڑھے اور سمجھے کہ اس میں روح جو ہے، بولنے والی، دیکھنے والی، سننے والی، جس کی کار فرمائی ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی۔ کبھی کسی نے یہ فکر کیا رات کو بیٹھ کر یا دن کو بیٹھ کر ایک لمحہ بھر کے لیے کہ یار جسم بھی اس نے بنایا، لما خلقت بیدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ، پانی،
हवा मट्टी का मिक्सचर बना के गो के ढांचा बना दिया, बशर बना दिया, हबूते आदम बना दिया, और इसमें फिर अपनी रूह फूंक दी, बेशक अपना नूर फूंक दिया, अपनी ताकत फूंक दी। तो हया करना चाहिए कम अज कम जो मोमन कहलाता है। मुसलमान का इससे तल्लक नहीं है, मुसलमान और चीज है, मोमन की बात कर रहा हूं। सूफी का एक नाम मोमन है, तो उसको थोड़ा सा फिक्र करना चाहिए कि यार ये देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला ये तो रूह है। जब रूह निकली तो सारी कार फरमाई खत्म हो गई, और रूह जो है वो जात की है, अल्लाह की है। तो मैं क्या हूं, वाह वाह मेरा क्या है? आई एम नथिंग। ईगो मीगो गई, हर चीज गई, क्योंकि सिफत भी वो है, मौसूफ भी वो है, आयाने साबतिया भी वो है, आयाने खारजिया भी वो है, तंज़ीह भी वो है, तशबीह भी वो है, वहतुल वजूद भी वो है, वहतुल शहूद भी वो है। गैर उसका कोई नहीं है। जब ऐसा समझ के बैठे सिर्फ को मौसूफ के सामने, तो फिर जलवे क्यों ना हो, फिर अर्श-ए-उला से तातुसरा तक क्यों ना नजर आए, फिर इसका सांस लिया हुआ, इसकी आवाज निकाली हुई निकलने से पहले क्यों ना कारगर हो। बेशक हर कोई ये समझता है बाबा फरीद ने ये कह दिया तो हो गया, दाता साहब ने ये कह दिया तो हो गया, गौस पाक ने ये कह दिया तो हो गया। और तू भी बाबा बनते तो देख, गौस बन के तो देख, दाता बन के तो देख। तू तो उनकी हवा तक भी नहीं गया, मजाक करता फिरता है, तनकीदें करता फिरता है। तेरे सांस में कैसे वो कुव्वत आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब देखो, आज से एक दिन पहले, बिटवीन ओनली वन डे, इस बात में यह है कि मौसूफ ने अपनी सिफात को, रब ने अपनी अरवा को इकट्ठा करके लामकान में, आलम मलकूत में इकट्ठा करके फरमाया आलस्तो में रब्बे को, सुभान अल्लाह, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त कुछ ने तो दिल की गहराइयों से कहा भला हाँ है क्यों नहीं, और कुछ क्या पीड़ पड़ गई, उन्होंने नहीं कहा, वो खामोश रहे। उसी वक्त से ही ग्रुप बंदी बन गई थी। ये ग्रुप बंदी इस जहान में नहीं बनी, ये उस जहान से ही ग्रुप बंदी बन के आई है। अब जात बाबरकात अल्लाह रब्बुल अरबाब ने देखा कि किसी को पता चला है कि किसने हाथ उठाया है, किसने नहीं, किसी ने गर्दन हाँ की तरफ लौटाई है, किसी ने नहीं। तो मैं अब ऐसा काम करूं जिससे हर एक पे बावर हो जाए कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। किसने मेरे अलस्तो में रब्बे कुम पर सही गालूबला कहा, और कौन सा जिसने मुनाफिकाना कहा, मैं इसकी वंड कर दूं। तो अरवा ने अर्ज की, या अल्लाह तू ये हमसे मीसाक, कॉन्ट्रैक्ट, टिटी, वादा, वही क्यों ले रहा है। कहा भाई अब हम लामकान में खड़े हैं, आसमान की फिजा में खड़े हैं, जहाँ ना कोई झोंपड़ी है, ना कोई बेटा है, ना बीवी है, ना खान पीन है। अब दो चीजें,
یاد رکھنا صوفیہ سے عرض ہے، اس چیز کے متلاشیوں کے لیے ہے کہ جب فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا، تو رب کس جیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتا، خدا کا خوف نہیں آتا، نبی کا ڈر نہیں آتا کہ یہ اللہ تبارک تعالی کا فرمان نبی کی زبان سے ہو رہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو دیکھا، سیلف آبزرویشن، اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اگر نہیں دیکھا تو رب رسول کا قصور تو نہیں ہے، یا میرا قرآن کو بیان کرنے والے کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جو یہاں بیٹھ کے بے ایمان رہ گئے، اللہ اور رسول پہ ایمان نہ لائے۔ اس چیز کو سمجھے نا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ تو ہے حدیث پاک کہ جس نے اپنے آپ کو دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا، اور قرآن میں فرمایا رب نے فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، سبحان اللہ، بس جس نے مجھے دیکھنا ہے خود کو دیکھ لو۔ آیت نمبر 104 سورت 6، نام الانعام، اتھارٹی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا من آمیا، وہ اندھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ اندھا ہے، قریب کی بات مکا دی کہ مجھے کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، اور خود کو دیکھ لے اور سجاکھا ہو جا، آنکھوں کو درست کر لے، ورنہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اگر تو نے یہاں مجھے نہ دیکھا اللہ کو تو اس جہان میں بھی تو اندھا ہی رہے گا، نہیں دیکھ سکے گا۔ کس نبی کا کون سا موقف ہے، یا سب کا ایک ہے؟ تو تمہارا قرآن تو فرما رہا ہے لا نفرق بین احد من رسل، کہ میں تو کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتا، تو میں بھی نہیں کرتا۔ میں عیسائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہندوؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں، سکھوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، یہودیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ہر انسان جو ہے میں انسان کو دعوت دیتا ہوں، کسی فرقے اور مذہب کو دعوت نہیں دیتا۔ میری دعوت فار دا ریس، فار دا ریس یونیورس، مینکائنڈ، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب۔ اسی لیے دھڑا دھڑ پوری روئے زمین سے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس، فون پہ بیعت کر رہے ہیں، مجھ سے تعلیم لے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا جس نے میرے سے رابطہ نہ کیا ہو اور نہ کر رہا ہو۔ اب سن لو، سارے کے سارے مسلم، نن مسلم، میں نن مسلم کہتا ہی نہیں۔ جب میرا مسلمان ہونے کا اعلی کار بھی وہی ہے، اور عیسائی کا بھی وہی ہے، اور یہودی کا بھی وہی ہے، تو نن مسلم کون رہ گیا؟ میرے نبی کی مثال دیتے ہیں مسجدوں میں، مندروں میں، مہم میں، کہ وہ دشمن کے نیچے چادر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں، اور کون کہتے ہیں؟ مسلمان کہلانے والے۔ تو جس دشمن کے نیچے میرا نبی چادر بچھاتا ہے اس کے لیے نان مسلم کون رہ گیا؟ کافروں کی دعوتیں قبول کرتے ہیں، کرتے ہیں، کافروں سے رشتے کرتے ہیں،
تو ان لوگوں نے کون سا دین اٹھا لیا کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا؟ نبی نے تو علیحدہ نہیں کیا، نبی نے تو ہر ایک کو دعوت دی، اپنی چادر اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، عبادت میں شامل کیا۔ اے لوگو سمجھ جاؤ اس بات کو، تم تو فرقوں میں نہ بٹو، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، ان چیزوں کی نفی کر دی ہے میرے رب نے۔ رب نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک تحقیق جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، فرق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور گروہ بندی کر لی، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی وابی بن گیا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت ہو گئے، منہم فی شیء، اے میرے نبی ان گروہ والوں میں سے تو کسی کا بھی نہیں۔ قرآن ہے، نہ تو شیعہ، نہ سنی، نہ وابی، نہ بریلوی، تو کیا ہے؟ اے مولا کائنات، اے میرے رب، ان تمام جماعتوں میں سے میں کسی کا نہیں، تو پھر میں کیا ہوں؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو نے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، ان تفرقہ والوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ملنا، اور نہ ہی پورے قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ تو وہابی ہو جا، سنی ہو جا، شیعہ ہو جا۔ یہ سارے کے سارے سیکٹیرین پولوشن ڈیمالش ہو گئے، ختم ہو گئے، اس بیان کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب صرف رہ گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تو نے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور وہ رسی کا نعمت میں نے نام رکھ دیا ہے اور وہ تیرے اندر آ گئی ہے، اس کا ایک سرا میرے پاس ہے، ایک سرا تیرے اندر آ گیا ہے، جو میرے پاس سرا رہ گیا اس کا نام اللہ ہے، جو تیرے اندر آ گیا اس کا نام رب ہے۔ اب فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اب جس نے اس اندر والے رب کو اللہ سمجھ لیا، قالوا ربنا اللہ، کہ باہر والا ہی اندر آیا ہے، باہر والے کی طاقت ہی اندر آئی ہے، تو بلے شاہ نے جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا اس نے کہا جے میں تینوں اندر ویکھا تا مقید جانا، تے جے میں تینوں باہر ویکھا تے میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو بھی تو بچ بلا کون نمانا۔ سیلف نگیشن، یہ ہے صوفی کی تعلیم، یہ ہے اللہ کے فرمان پہ صوفی نے عمل کیا۔ اور حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر ہوں تے باہر ہوں، اندر بھی وہ اور باہر بھی وہ، اندر ہوں تے باہر ہوں وت باہو کے تلبیندہ ہوں، ہودا باغ محبت والا دم دم نال سڑیندہ ہوں، جتھے ہوں کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا ہوں، میں قربان انہاں تو باؤ جڑا ہوں نو صحیح کریندہ، اس کو صحیح کر لے کہ میں نہیں، یہ کچھ نہیں، لا الہ نفی ہے، نہیں کوئی موجود، نہیں کوئی مقصود، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مشہود، نہیں کوئی معروف، الا اللہ، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی،
کس نے اس شان کا کلمہ پڑھا ہے؟ واہ واہ اس شان کا کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ اگر وہ یہ پڑھ لے تو میں کیوں کہے؟ ہائے ہائے واہ وہ کہتے ہیں میں مار دو میں مار دو. مجھے 6440 سال میری عمر ہے. 6440 میں پوچھتا ہوں ہر ایک سے بھائی وہ جس کو کہتے ہو میں وہ میں کیا ہے؟ واہ واہ مٹھنی کو مٹھنائی وہ میں کیا ہے؟ روز ازل واہ جب فرمایا کنتو کنزن مخفین کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. تو روز ازل میں کس نے کہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا؟ میں ذات پہ لگتا ہے یا صفات پہ لگتا ہے؟ سبحان اللہ ذات میں ایک مخفی خزانہ تھا. سبحان اللہ میں نے چاہا ہائے ہائے واہ کہ اپنا دیدار کروں واہ واہ فخلقت الخلق، تو میں نے یہ سارا اظہار کیا. سبحان اللہ الف اللہ ہی اللہ یا خلق اللہ ایدو ود کوئی نام نشان ہے نہیں. اللہ کیا میں سا گنج مخفی یہ ہے میری پہچان جہان ہے نہیں. بے شک جڑا بول رہا ہے امر ربی میرے روحی دے باج انسان ہے نہیں. فقیر اللہ یہ فقر ہی اللہ فقر تمہارا ہے یہ سب تیرا چمکارا ہے. جس کشتی لوندی پار کی تھی اگ خلیل تے گلزار کی تھی چھری ابراہیم بیکار کی تھی لوہا داؤد کے جنہیں گارا ہے. فقیر اللہ فقر اللہ فقیر تمہارا ہے یہ سب تیرا چمکارا ہے. اب کیوں نہ سمجھے؟ واہ سارا قرآن پڑھ لو واہ انجیل پڑھ لو توریت پڑھ لو زبور پڑھ لو بھگوت گیتا پڑھ لو گرنتھ پڑھ لو بیساکھی پڑھ لو چاروں وید پڑھ لو اوستا پڑھ لو 72 صحیفے پڑھ لو کوئی مسلمان ہو جائے گا پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا پورا قرآن پڑھنے سے. اگر صرف کہہ دے لا الہ الا اللہ تو پلیت سے پاک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے 70,000 کے گناہ ہوں اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ یار تیرے کتنے گناہ ہیں. اتنے ہوں گے تو تو کلمہ پڑھ کے پاک ہو جائے گا اتنے ہوئے تو نہیں ہوگا. نہیں پوچھا جائے گا. ڈاکو ہے بدماش ہے زانی ہے جو کچھ بھی ہے پڑھ لے من قالا لا الہ الا اللہ فی داخل الجنت بلا حساب بلا کتاب. جنت رب کا نام ہے. رب کا ایک نام جنت ہے جان ہے جان سے جنت ہے. جو ایک دفعہ یہ پڑھ لے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا وہ اللہ میں داخل ہو گیا. غیریت ختم ہو گئی الا اللہ کا رنگ چڑھ گیا. اور ایک دفعہ یہ پڑھنے سے اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور یہ کلمہ ہی بن جائے کلمہ ہی بن جائے. یہ لمبا پڑھ کے دیکھے رات کو ایسے دیکھے یہ لا نہیں ہے. اگر لمبا پڑے 4 پائی پہ نیچے تو یہ لا نہیں ہے یہ لا ہے نہیں ہے. اور یہ اوپر جو گنبد ہے یہ محمد ہے. نہیں ہے کائنات ایکسپٹ دا محمد. یہ ساری کائنات یہ روپ محمدی ہے. محمد محمد کو ہر آن میں محمد کو دیکھا کر ہر شان میں. محمد کی مرضی خدا کی مرضی. رضائے خدا ہے رضائے محمد. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ بنا ہے برائے محمد. کلام خدا ہے کلام محمد اور اسی سے سمجھ جا مقام محمد.
کچھ نہیں میں دیکھتا حق کے سوا، حق نہ دیکھا جز محمد مصطفیٰ، بے شک جز محمد مصطفیٰ۔ اب اللہ تعالی سے پوچھا، عرض کی تمام ارواح نے کہ کیوں ہم سے وعدہ لے رہا ہے؟ فرمایا اب ہم نیچے جانے گئے، اب کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، اب ہم یہاں سے اتر کے نیچے جانے لگے ہیں۔ خیال رکھنا، آئے کا بھی خیال رکھنا، گئے کا بھی خیال رکھنا، آیا کون اور گیا کون اور انا للہ کس پہ پڑا۔ تو جب پوچھا کہ بھائی روح کیا ہے، تو کل الروح من امر ربی کس نے کہا کہ یہ جو روح ہے یہی تو رب کی طاقت ہے۔ اب شک کیا رہ گیا؟ لانتیوں کے لیے شک رہ گیا، لانتیوں کے لیے شک رہ گیا، لیکن جو صاحب ایمان تھے ان کا شک نکل گیا۔ نیچے جا رہے ہیں، وہاں جا کے میں لائب و لاہب، تو پکڑ لو، ایک کھیل تماشا بناؤں گا، اس کھیل تماشے میں نے بھی ماسک پہننا ہے اور تمہیں بھی پہنا دینا ہے۔ ہم سارے ماسک پہنیں گے اور ہماری اصلی حالتیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی ماسک میں، ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، تو مجھے تلاش کرتے پھرو گے، وہ الستو بربکم کہنے والا کہاں گیا۔ یہ ایک کھیل بنانی ہے اور تمہارے سامنے بنانی ہے، چوری نہیں بنانی۔ اب اللہ رب العزت جبل رحمت پہ بیٹھ گئے اور میدان عرفات میں تمام کی تمام ارواح آگے بٹھا دی جیسا کہ آسمان پہ بٹھائی تھی۔ اب سب کو وارن کیا، وارننگ دی، الارم کیا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ بشر ہے یا نور ہے، اور ان کے سامنے کھول دوں بشر کیا ہے نور کیا ہے۔ وہ بھی مسلمان کہلاتے پھرتے ہیں جو ابھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی بشر ہے، کوئی کہتا نور ہے۔ یہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورت نور اس لیے اتار دی کہ نور اور بشر کا پتہ چل جائے، پوری سورت الحجر اس لیے اتار دی کہ بشر اور نور کا پتہ چل جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں، مفتی بنے پھرتے ہیں، فقیر بنے پھرتے ہیں، عالم فاضل بنے پھرتے ہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، جو کچھ مرضی بنتا پھرے، جب تک اللہ کے رنگ والا اہل اللہ نہ بنے گا میں نہیں مانتا۔ نہ میں مفتی کو مانتا ہوں، نہ فقیر کو مانتا ہوں، نہ عالم کو مانتا ہوں، نہ فاضل کو مانتا ہوں، میں صرف اور صرف اہل اللہ کو مانتا ہوں۔ اہل اللہ کون ہے؟ اللہ بے کون ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، جب کہا رب تمہارے نے واسطے ارواح کے فرشتوں کے کہ میں بشر بنانے والا ہوں۔ اندھے ہیں، اس وقت کھوپڑیاں کہاں تھی، آنکھیں کہاں تھی، کان کہاں تھے، نہ بناتے دیکھا، نہ آواز سنی، نہ سجدے کرتے دیکھا، تو دیکھا کیا؟ بے شک بے شک جو اس کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ بے شک جو خود کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرمایا میں بشر بنانے والا ہوں۔ ہم تو بیٹھے ہیں سارے، بے شک ہم میں سے کوئی بشر نہیں، کوئی بشر نہیں، بشر بن رہا ہے۔ ہمیں وارن کیا گیا، ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ میں بشر بنانے والا ہوں، اندھو دیکھ لو، کل کو چکر میں نہ پڑ جانا کہ بشر کیا ہے نور کیا ہے، میں بنانے والا ہوں۔ رب نے فرمایا صلصال من حمأ مسنون، جب میں اس کو آگ، پانی، ہوا، مٹی، اربع عناصر کو گو کے خود
کسی فرشتے کو نہیں کہا، کسی نبی کو نہیں کہا، کسی ولی کو نہیں کہا۔ لما خلقت بیدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بشر بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بشر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، اندھے ہیں، ایک چیز بنائی گئی ہے، ایک اس میں آ کے ریویل ہوئی ہے، بے شک، بے شک، انسپائر ہوئی ہے، ٹرانس ہوئی ہے۔ اب ٹرانس ہونے والی اور جس میں ہوئی، مکان اور مکی ایک ہے، گاڑی اور ڈرائیور ایک ہے۔ ڈرائیور اتر جائے تو گاڑی چلے گی، اللہ اتر جائے تو بندہ چلے گا۔ کیوں نہیں حیا کرتے، کیوں نہیں شرم کرتے کہ ڈرائیور کو ڈرائیور کہو؟ ڈرائیور کبھی کار نہیں ہو سکتی، کار کبھی ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ رہے گا، جتنا تنزل میں آ جائے بندہ بندہ رہے گا، جتنا عروج میں آ جائے بندہ بندہ رہے گا، اللہ اللہ رہے گا۔ اللہ کو اللہ کر کے پہچانو، بندے کو بندہ کر کے پہچانو، بشر کو بشر کر کے پہچانو، روح کو روح کر کے پہچانو، الگ الگ پہچانو، اور اس دلدل سے نکل جاؤ بے شک، جس میں مولویوں نے غرق کر رکھا ہے، پھنسا رکھا ہے۔ اس دلدل سے نکل جاؤ، بے شک، بے شک، نکل جاؤ۔ واہ، اب فرمایا کہ جب میں بشر بنا لوں، فائدہ سب تو ہوں، اور اس کو سنوار لوں، حجرہ تیار ہو جائے، تو پھر وانا فخت فیہ من روحی، اس حجرے میں کون آیا؟ واہ، واہ، حجرے میں کون آیا؟ جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، سبحان اللہ، کھلے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمت سی ڈاچی محمد قبلی والے دی، سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ جد پھڑیاں بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ یہ کون آیا؟ واہ، آیا تو بہار آ گئی، نکلا تو خزاں آ گئی۔ مگر کچھ لوگ یہاں سوئے پڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اندھا نہیں ہوں، میں ہر ایک کے دل بھی دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں، کان بھی دیکھ رہا ہوں۔ کون دیکھ رہے ہیں، کون سن رہے ہیں، کون ہوشیار ہو کے بیٹھا ہے اور کون سویا پڑا ہے، سب پہ میری نظر ہے، دلوں پہ نظر ہے، آنکھوں پہ نظر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس کو سنوار لوں، حجرہ تیار ہو جائے اور اس میں پھونک دوں روح اپنی، وہ جو ارواح میدان عرفات میں بیٹھی تھی لا تعداد، ان میں سے کسی روح کو نہیں کہا کہ تو حجرے کے اندر آ جا، ان کو کہا ہے کہ میں نے اپنا آپ اندر پھونک دیا۔ تمام اس وقت نہ سمجھا کہ وہ صفاتی ارواح ہے، یہ ذاتی ارواح ہے، یہ صفاتی ارواح ہے، یہ ذاتی ارواح ہے۔ بے شک، بے شک، اب ذات چاہتی ہے کہ میں صفت پہ اپنا رنگ چڑھا دوں تاکہ وہ صفت سے موصوف بن جائے، طالب سے مطلوب بن جائے، شاہد سے مشہود بن جائے۔ اس کو بنانے کے لیے یہ سارا تردد کیا۔ اب جب ذاتی روح اندر آ گئی تو رب نے فرمایا فَاقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سبحان اللہ، اب باقی ساری جتنی ارواح بیٹھی ہو اس ذاتی روح کو سجدہ کر دو، بے شک، اپنا معتبر مان لو، اپنا رب مان لو۔ تو سب نے سجدہ کیا، لیکن وہ روح جنہوں نے اس وقت بھی کالو بلا نہیں کہا تھا وہ بیٹھے رہے۔ وہ ایک عزازیل نہیں ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ ایک جماعت ہے، اس کی بے شک، گروپ ہے، وہ اکڑ کے بیٹھا رہا۔ اس سے پوچھا ما مانا آقا یا ابلیسا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ اس نے کہا آنا خیر من نار، اور یہ جو ہے من تین، میں نور سے ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کہا۔ تو رب نے فرمایا کم بخت، میں نے اس کو تو کہا ہی نہیں کہ بشر کو سجدہ کر، میں نے مٹی آگ پانی اس ڈھانچے کو تو کہا ہی نہیں سجدہ کر،
میں تو جب خود اس میں آیا ہوں پھر کہا ہے کہ سجدہ کرو. میں نے تو اپنے نور کو، اپنی روح کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو کہا مجھے باہر بھی مانتا ہے اندر بھی مان. اب باہر مانتا ہے، عزازیل باہر مانتا ہے، اب بھی مانتا ہے، پہلے بھی مانتا تھا. اس کی ہر طاقت کو، ہر صفت کو مانتا ہے. یہاں تک مانتا ہے جب رب نے کہا تجھے گمراہ کس نے کیا، اس نے کہا جی آپ نے. اللہ پہ بلیم دیا کہ آپ نہ کرتے تو میری کیا طاقت تھی. یہاں تک مانا اس نے. لیکن وہ کون سی چیز تھی نہ مولوی کو پتا ہے نہ پیر کو پتا ہے. اللہ اکبر. وہ کون سی چیز تھی جس سے وہ عزازیل فرشتوں کا سرخیر، صاحب اختیار، مختار، شیطان ہو گیا. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ اس نے باہر مانا، اللہ کو باہر مانا، اندر نہیں مانا. وہ اندر نہ ماننے سے شیطان ہو گیا اور فرعون نے اس کو صورت کو مانا، بے صورتی کو نہیں مانا، وہ کافر ہو گیا. اور ہم نے صورت کے اندر بھی مانا، صورت سے باہر بھی مانا، تنظیم میں بھی مانا، تشبیہ میں بھی مانا، شہود میں بھی مانا، وجود میں بھی مانا. ہم مومن ہو گئے، صوفی ہو گئے. جو باہر مانتا ہے تنظیم میں وہ شیطان ہے، اور جو صورت کو مانتا ہے وہ فرعون ہے. اور جو بے صورتی اور صورت کے اندر دونوں مقاموں میں اسی ذات کو مانتا ہے وہ مومن ہے، وہ صوفی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، دکھایا، سب کو سمجھایا. اب یہ دونوں تنزیہ اور تشبیہ کو ماننے والے یہ صوفیہ ہے. جیسا کہ حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو ہے تنزیہ عین ہے تشبیہ، اور جیڑا بار فرداسی ہوئی اندر آیا بیٹھا ہے. جو ہے تنزیہ عین ہے تشبیہ، جمع حق مشہود ہے. تنزیہ تشبیہ اکٹھے ہو کے ایدہ نہ اللہ رہا نہ رب رہا، ایدہ نہ حق پہ گیا. حق پہ گیا، حق مشہود ہے. کلمہ کیتا غوث اعظم ساڈے سر دے والڑیاں اجے بھی سانو وہ پڑیاں دسیاں ماہی والیاں ٹالڑیاں. یہ غوث اعظم نے کہتا ہے کرم کیا جس نے تشبیہ بھی سمجھائی، تنزیہ بھی سمجھائی، اور ہمیں باصفا صوفی بنا دیا. اب ایک دو جملے کہہ کے، گرمی بہت ہے، میں تو برداشت کرتا رہوں گا، لیکن کچھ لوگ کیپٹن صاحب جیسے بڑے مشکل سے بیٹھے ہیں، تحصیلدار صاحب جیسے مشکل سے بیٹھے ہیں، تو آنڈیاں گوانڈیاں دا بھی خیال رکھنا پڑے. ان کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی سپیچ کو کلوز کرتا ہوں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.